السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی ہماری کلاس ترجمہ قرآن سورہ توبہ آیت نمبر 103 سے آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ من اموالہم صدقة تطہرہم وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ خذ، اخذ سے فعل امر ہے، خذ اخذ معنی ہوتا ہے لینا، تو خذ لے لو، من اموالہم ان کی دولت میں سے، ان کے مال میں سے، مال کا پلورل ہے اموال، صدقتن صدقہ، تطہرہم تم پاک کرتے ہو، وتزکیہم بہا اور ان کا تزکیہ کرتے ہو تم، بہا بھی صدقہ، ٹھیک ہے، اس صدقے سے، وصلی علیہم اور ان کے لیے دعا کرو یا ان پر نماز پڑھو، ان صلاتک بے شک صلاتک تمہاری نماز، تمہاری دعا، سکن لہم باعث سکون ہے، لہم ان کے لیے، واللہ سکن سکون ہے، ٹھیک ہے، سکن کا مطلب سکون ہے، واللہ اور اللہ، سمیع بہت سننے والا، علیم بہت جاننے والا ہے۔ تم ان کے مالوں میں سے صدقہ لو، اس سے تم ان کو پاک کرو گے اور ان کا تزکیہ کرو گے، اور تم ان کے لیے دعا کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی، اللہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ علم کیا نہیں، يعلموا انہوں نے جانا، ان اللہ بے شک اللہ ہے، ہوا وہ، یقبل قبول کرتا ہے، التوبۃ توبہ کو، عن عبادہ اپنے بندوں کی، کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، صرف اللہ ہی۔ دیکھیں اس میں پیچھے ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، آیت میں تھوڑا سا زور ہے الفاظ میں، کہ اللہ ہی، بے شک اللہ ہوا، پھر آگے کر کے زور دینے کے لیے آتا ہے ایک ساتھ، پھر جو آتی ہے ضمیر تو وہ زور پیدا کر دیتی ہے، کہ بے شک اللہ ہی ہے وہ جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی۔ تو پیچھے بھی آپ نے کئی سبقوں میں دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ ٹرائی کر رہے ہیں قسمیں کھا کھا کر تمہیں راضی کرنے کی، لیکن یہ بتایا گیا تھا ان کو چاہیے کہ وہ تمہیں نہیں، اللہ کو راضی کریں، کیونکہ اللہ ہی توبہ قبول کرتا ہے۔ یہاں بھی لنک ہے اس طرف کہ اللہ ہی توبہ قبول کرتا ہے، آپ راضی اگر ہو بھی گئے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا اس سے، اگر اللہ راضی نہیں ہوئے تو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ راضی ہوں گے تب، تو اللہ کو تو ساری چیزوں کو پتا ہے، آگے آئے گا بھی کہ اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں کو بھی جانتے ہیں اور ظاہری جو ہیں ان کو بھی باتوں کو جانتے ہیں، تو اگر یہ چھپا کر چیزوں کو تمہیں راضی بھی کر لیں تو اللہ کو تو معلوم ہے نا ان کے دلوں میں کیا ہے، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہوگا کہ آپ کو اپنا ظاہر بھی صحیح کرنا ہے، اپنا باطن بھی صحیح کرنا ہے، اندر آپ کے دل میں جو ہے اس کو بھی صحیح کرنا ہے، اللہ تبھی راضی ہوں گے، اور اللہ راضی ہوں گے تبھی کام بنے گا، کیونکہ توبہ قبول کرنے والے صرف اللہ ہی ہیں۔ تو کیا انہوں نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ ہی ہے وہ جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی۔ عباد کا لفظ میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھا رکھا تھا، عین با دال، عبد، اپنے آپ کو بالکل سپرد کر دینا، اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو ایک دم نچھاور کر دینا، عین با دال، عبدا الطریق کا معنی ہوتا ہے راستے کو خوب
ٹھوک پیٹ کر ایک دم ہموار بنا دینا، یعنی اپنے آپ پر چاہے کتنا ہی آپ کو مشق کرنی پڑے لیکن آپ کو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہے، یہ ہے عبادت، یہ ہے عبد. ان عبادی، اپنے بندوں سے، وَيَأْخُذُ، اور وہی لیتا ہے صدقات، صدقہ، وَأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، ہوا وہی ہے التواب، توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، رحم کرنے والا. کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول کرتا ہے، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. وَقُلْ، اور کہو، اعملوا، عمل کرو، سَيَرَى اللَّهُ، ان قریب دیکھے گا، اللہ، اللہ، عملکم، تمہارے اعمال، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی، والمؤمنون، اور مومنین بھی. کہو کہ عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور اہل ایمان تمہارے عمل کو دیکھیں گے. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور ستردون، ان قریب لوٹائے جاؤ گے تم. ردہ مانے ہوتا ہے واپس کرنا، اور ردہ واپس کیا جانا، پیسو ہے، اسی سے یردو ہوگا، اور پھر سیکنڈ پرسن کے لیے تردو ہوگا، واؤ اور نون مل کر پلورل ہو جائے گا، تردون. تو تم سب لوٹائے جاؤ گے الی عالم الغیب والشہادہ، اس ذات کی طرف جو جانتا ہے، عالم ہے جو جانتا ہے، الغیب، پوشیدہ باتوں کو، اور الشہادہ، اور کھلی ہوئی باتوں کو، ظاہری باتوں کو. پھر یونبئ، نبأ یونبئ معنی ہوتا ہے بتانا، خبر دینا. یونبئ، پھر وہ بتا دے گا، کم، تم کو، بما کنتم تعملون، بما، اس کے بارے میں جو کنتم، تم تھے، تعملون، کرتے، جو تم عمل کرتے تھے، تمہارے عمل کے بارے میں وہ تم کو بتا دے گا، اور تم جلد اس کے پاس لوٹائے جاؤ گے، جو تمام کھلے اور چھپے کو جانتا ہے، وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کر رہے تھے. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَآخَرُونَ، اور کچھ دوسرے ایسے ہیں، مرجونا، مؤخر کیا گیا ان کو، لِأَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے حکم تک، اللہ کے حکم تک ان کا معاملہ پینڈنگ ہے. اما، یا تو یعذبہم، عذب یعذب، عذاب سے بنا ہے، تکلیف دینا، سزا دینا، یا تو ان کو وہ سزا دے گا، و اما، اور یا یتوب علیہم، تاب یتوب، توبہ سے بنا ہے، یتوب، توبہ قبول کرنا، متوجہ ہونا، یا ان پر متوجہ ہوگا، ان کی توبہ قبول کر لے گا. واللہ، اور اللہ، علیم، سب کچھ جاننے والا، حکیم، با حکمت ہے. یہ آخر کا پلورل ہے، آخر دوسرے کو بولتے ہیں، اور باؤن ان کے ساتھ پلورل ہو گیا، آخرون، دوسرے. ارجا یرجی، ایسے ارجا، مؤخر کرنا، ڈیلے کرنا. کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کا حکم آنے تک ٹھہرا ہوا ہے، یا وہ ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کرے گا، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل. والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے، اتخذوا، بنایا، مسجدن، ایک مسجد کو، زرارن، زرار ضرر سے بنا ہے، زارا، ضرر، زاد رارا، ٹھیک ہے. ضرر مانے ہوتا ہے نقصان، زرارن، نقصان پہنچانے کے لیے، وہ کفرن، اور کفر کو تقویت دینے کے لیے، انکار، وہ تفریقن، اور پھوٹ ڈالنے کے لیے، فرق ڈالنے کے لیے، الگ الگ کرنے کے لیے، فاراقاف سے بنا ہے، الگ الگ کرنا، ٹھیک ہے.
و तफरीक़न और फूट डालने के लिए, बैन माने होता है बीच में, अलमुमिनीन मोमिनीन के, व इरसादन इरसाद माने होता है निगाह रखना, अरसद युरसिद इरसाद घात में रहना, मुंतजिर रहना। लिमन उसके लिए जिसने हारब अल्लाह मुखालफत की अल्लाह की, व रसूलहू और उसके रसूल की, मिन कबलू पहले। हारबा हर्ब से बना है, हाराबा हर्ब माने होता है जंग, तो जिसने जंग की अल्लाह से और उसके रसूल से, मिन कबलू या मुखालफत की जिसने। और उनमें ऐसे भी हैं जिन्होंने एक मस्जिद बनाई नुकसान पहुंचाने के लिए और कुफ्र के लिए और अहले ईमान में फूट डालने के लिए, और इसलिए ताकि कमीनगाह फराहम करें उस शख्स के लिए जो पहले से अल्लाह और उसके रसूल से लड़ रहा है। वलयहलिफुन्न इन अरदना इल्लल हुस्ना वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। वलयहलिफुन्न, हलफ यहलिफु ये वर्ड पहले आ चुका है कई बार। हल्फ हलफ कसम खाने को कहते हैं। वला यहलिफुन और वो ज़रूर भी ज़रूर कसमें खाएंगे। किस बात की? इन नहीं अरदना हमने चाहा, यानी हमारा इरादा नहीं था, इल्ला मगर अलहुस्ना अच्छाई और भलाई का। नहीं हम तो बस भला चाहते थे इसलिए हमने ये मस्जिद बनाई है, हम ये भलाई चाहते। ला तकुम फीही अबदा लमस्जिदुन उस्सिस अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फीह। ला तकुम, ला नहीं, तकुम काम यकूमु से फेले अम्र है, ठीक है। ला तकुम तुम नहीं खड़े हो, फेले नहीं, फीही उसमें, उस मस्जिद में, उस इमारत में, अबदा कभी भी, तुम कभी भी उस इमारत में खड़े ना हो जाना। देखिए इससे क्या होगा, उनको एक वो मिल जाएगा कि आप खड़े हो गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसी को बहाना बना के देखो वो भी आए हैं, तो हमने, हमारा इरादा ये नहीं था, वो बुलाना भी चाह रहे थे आपको कि आप आके यहाँ पर इसकी ओपनिंग कर दें, कि आप बाबरकत हैं तो ये मस्जिद की ओपनिंग कर दें, तो इस वजह से वो बुला रहे थे आपको। तो अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि नहीं खड़े होना उसमें कभी भी। लमस्जिदुन बेशक वो मस्जिद, उस सीसा, अससा असस हमजा सीन सीन यही रूट है इसका, बुनियाद को बोलते हैं असास। तो अससा बुनियाद डालना, उस सीसा जो बनाई गई है आलत तकवा तकवे पर, मिन अव्वल यौमिन पहले ही रोज से, अहक्कु ज्यादा हक है उसका, अन के तकूम फी तुम उसमें खड़े हो, तुम उस मस्जिद में खड़े हो, ये मस्जिद ज्यादा हक रखती है। तुम उस इमारत में कभी खड़े ना होना, अलबत्ता जिस मस्जिद की बुनियाद अव्वल दिन से तकबे पर पड़ी है वो इस लायक है कि तुम उसमें खड़े हो। फीही रिजालुन युहिब्बून अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। फीही उसमें, उस मस्जिद में, जिस मस्जिद की बुनियाद रखी गई तकवे पर, रिजालुन रजुलुन का प्लूरल है रिजाल, लोग हैं ऐसे, युहिब्बूना वो पसंद करते हैं, अन के यततहहरू कि वो पाक साफ रहें, पाक साफ रहने को वो पसंद करते हैं। वल्लाहु और अल्लाह, युहिब्बु पसंद करता है, अलमुत्तहिरीन पाक साफ रहने वाले को। तो ये देखिए ये वाली वजह बताई गई है उसमें एक बड़ी, कि उसमें ऐसे लोग हैं, तो ये बहुत ही अहमियत वाली चीज है पाक साफ रहना। और अल्लाह की मोहब्बत सबसे बड़ी चीज ही है, अल्लाह पसंद करते हैं पाक रहने वालों को। ये पहले बात भी हम बता चुके हैं आपको कि यहाँ पे मुत्ताहिरीन, ये तहारा लफ्जों में ज्यादती है, तोहरुन से बना है लेकिन लफ्जों में ज्यादती है, हा पर हा को डबल कर दिया गया।
تو یہ کیا ہوتا ہے کہ لفظوں میں زیادتی معنی میں زیادتی پیدا کر دیتی ہے. کثرت المبانی عربی میں بولا جاتا ہے ایسے، کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی. تو اگر الفاظ ڈبل ہو رہے ہیں تو میننگ بھی زیادہ ہو جاتی ہے. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے والے کو، یعنی جو پاک رہنے کو، خوب پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار. افمن، تو کیا وہ جس نے بنیاد رکھی، اسس بنیاد رکھی، بنیانہ اپنی عمارت کی، اپنی بلڈنگ کی، اعلی تقوی من اللہ، اللہ کی تقوی پر، ورضوان اور اس کی رضامندی اور خوشنودی پر، خیر زیادہ بہتر ہے، ام یا من اسسا جس نے بنیاد رکھی، بنیانہ اپنی عمارت کی، اعلی پر، شفا معنی ہوتا ہے کنارہ، کسی بھی چیز کے کنارے کو شفون بولتے ہیں، شفا، اعلی شفا کنارے پر، جروفن جیم رافا، جروف گڈھے کو بولتے ہیں، اور جرفا معنی ہوتا ہے جھاڑو لگانا بھی ہوتا ہے، صاف کر دینا، اور جرفا معنی ہوتا ہے کھانا، یعنی جو کھانا وہ والا کھانا مطلب ختم کر دینا، اس کو ہٹا دینا. جیسے سیلاب ہوتا ہے اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ زمین کے نیچے حصے کو کھا جاتا ہے، سیلاب نیچے حصے کو ہٹا دیتا ہے، اوپر ایسی کھوکھلا رہ جاتا ہے، نیچے سے ختم، اوپر سے ویسی ہلکی سی پرت وغیرہ رہ گئی، تو وہ بہت کمزور جگہ ہوتی ہے. تو وہ اس نے شفا جروفین ایک کھڈے کے کنارے پر اس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی، ہارن جو ڈھہنے والا ہو، ہارا ہور سے بنا ہے، ہواورا، اس کا معنی بھی ڈھہنا ہی ہوتا ہے. تو گھڈا بھی ایسا ایک یہ نہیں کہ کم مضبوط ہو، وہ تو ہوتا ہی کمزور ہے، بٹ گرنے والا بھی ہے، تو اتنا کمزور اس کی عمارت ہے. تو کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا سے ڈر پر اور خدا کی خوشنودی پر رکھی، یا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھائی کے کنارے پر رکھی جو گرنے کو ہو. فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اور ایٹ دا اینڈ وہ اس کو جہنم میں بھی لے کر جائے گی. فنہار بھی پھر وہ اس کو لے کر گرے گی، انہارا وہ بلڈنگ گرے گی، بھی اس کے ساتھ، فی ناری جہنم جہنم کی آگ میں، واللہ اور اللہ لا یہدی ہدایت نہیں دیتا ہے، القوم لوگوں کو، الظالمین ظلم کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا ہے، سیدھی راہ نہیں دکھاتا ہے. پھر وہ عمارت اس کو لے کر جہنم کی آگ میں گر پڑی، اور اللہ ظالم لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. لا يزال، زال يزال معنی ہوتا ہے ویسے ختم ہونا، ٹھیک ہے، زائل ہو جانا، ہٹ جانا، اس کو زالہ کو کہتے ہیں. تو لا یزالو نہ ختم ہونا، نہ ہٹنا، تو اس کا کنکلوژن بیٹھتا ہے مسلسل. بات سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے زالہ معنی ہوتا ہے ہٹنا، ٹھیک ہے، یزالو ہٹتا ہے، اور لا یزالو نہیں ہٹتا ہے، یعنی مسلسل، کنٹینیوسلی، یہ اس کا میننگ بیٹھتا ہے. پھر تو اس کا مسلسل کرتے ہیں، الگ الگ ہم نے آپ کو بتا دیا کیا ہے اس کا. تو لا یزالو مسلسل، بنیانہ ان کی بلڈنگ جو ان کی عمارت تھی، الذی بنو جو انہوں نے بنائی، ریبتن وہ رہے گی، مسلسل کیا رہے گی وہ، ریبتن شک، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، ان کے دلوں میں وہ ایک شک رہے گی، الا یہ کہ ان تقطع قلوبہم پھٹ جائے، کٹ جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، قلوبہم ان کے دل، اللہ ہے کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، یعنی ان کو موت آ جائے. واللہ اور اللہ علیم حکیم جاننے والا اور حکمت والا ہے. تو ان کی جو عمارت انہوں نے بنائی وہ ایک شبہ کا
ذریعہ رہے گی ان کی موت تک، اور یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد بنی رہے گی، بجز اس کے کہ اس کے دل ہی ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ تو اس میں دیکھیں یہاں پر یہ بھی ہے، جیسے اس بلڈنگ کو ختم کروا دیا گیا تھا، تو شک کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے دل میں یہ رہے کہ پتہ نہیں کیسے کیوں ختم کروا دیا، شاید ان کو پتہ تو نہیں لگ گیا کہ ہم نے اس وجہ سے بنوائی تھی، اور اگر ان کو اس بات کا پتہ چل گیا تو ہو سکتا تو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان نہیں ہیں، تو وہ ہمیشہ شک میں رہیں گے اس چکر میں یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، اور یہ مسلسل آدمی کا ذہن اور دماغ منتشر رہنا وہ پرابلم پیدا کرتا ہے، اور یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد رہے گی، بجز کے کہ ان کے دل ہی ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ان اللہ بے شک اللہ نے اشترا خرید لیا من المؤمنین مومنوں سے، انفسهم ان کی جانوں کو، انفس سیلف، ہم ان کو ان لوگوں کو خرید لیا، وہ اموالہم اور ان کے مال کو، نفس جان کو یہ کہتے ہیں، تو یہاں پہ دونوں میننگ آپ کر سکتے ہیں، تو جان زیادہ اچھا رہتا ہے یہاں پہ کہ ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اللہ نے خرید لیا ہے، کیا مول دے کر، بِأَنَّ کہ بے شک ان کے لیے ہے، لہم ان کے لیے ہے، الجنہ جنہ ان کے لیے جنت ہے، اس مول کو دے کر، اس یہ بدلہ ہے ان کی اس میں ڈیل میں، تو اللہ نے بلا شبہ مسلمانوں کو ان کی جان اور ان کی مال کو اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یقاتلون وہ لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فیقتلون وہ پھر وہ قتل کرتے ہیں، ویقتلون اور قتل بھی کیے جاتے ہیں، یعنی جنگ کا لازمی نتیجہ نکلتا ہے، آدمی پھر وہاں پہ لڑتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ مرتا بھی ہے، مارتا بھی ہے، فیقتلون ویقتلون وہ قتل کرتے ہیں اور قتل بھی کیے جاتے ہیں، وعدنا علیہ حقا اور یہ اس پر وعدہ ہے سچا، علیہ یعنی اللہ پر، فی التوراۃ تورات میں، والانجیل اور انجیل میں، والقرآن اور قرآن میں، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں پھر مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں، یہ اللہ کے ذمے ایک سچا وعدہ ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ ومن اور کون، اوفا زیادہ وفا کرنے والا ہے، وفا سے ہے یہ اوفا، ووفایا سے اوفا، افعال کے اسکیل پر میں نے بتایا تھا، اس میں ہے کمپیریزن ہوتا ہے، اس میں سب سے زیادہ اس سے بڑھ کر یعنی مقابلہ ہوتا ہے، ومن اور کون، اوفا زیادہ وفا کرنے والا ہے، بیعہدہ اپنے وعدے کو، من اللہ اللہ سے بڑھ کر، اللہ سے زیادہ کون اپنے وعدے کو وفا کرنے والا ہے، تو لہٰذا نو ٹینشن ہو جائیے، فاستبشروا خوش ہو جائیے، ببیعکم اپنی اس بے پر، اپنی اس ڈیل پر، الذی جس کو بایعتم بھی جس کو تم نے کیا ہے، جو جس ڈیل کو تم نے کیا ہے اس ڈیل پر خوش ہو جائیے، مطمئن رہیے، کوئی حق نہیں مارا جائے گا کسی کا، اگر تم نے اپنے وعدے کو یعنی اپنی جو ڈیل میں جو ہوتا ہے کہ مطلب اپنی جان، اگر میں نے اپنا کوئی سامان بیچ دیا ہے فار ایگزامپل، تو وہ دوسرے کا ہی ہو گیا، اب میں اس میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کر سکتا، تو اگر تم نے اپنی جان اور مال کو اللہ کے حساب سے خرچ کیا تو تمہارے لیے جنت ہے، اور یہ سودا بہت فائدے کا ہے، وذالک هو الفوز العظیم اور یہی بڑی کامیابی ہے، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہے، بس تم خوشیاں کرو اس معاملے پر جو تم نے اللہ سے کیا، اور یہی ہے سب سے بڑی کامیابی۔ یہی ہمارا سبق ہے آج کا، آپ اس کو یاد کریں گے اچھے سے، ورڈز میننگ اس کی لکھ لیجیے گا۔